یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم۔ میں ہوں جنید علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان سے تمباکو نوشی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تمباکو نوشی کے نقصانات کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ کس طرح دل، سانس اور پھیپھڑوں سمیت کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خواتین کی تمباکو نوشی، اس کے نقصانات اور تمباکو کے استعمال سے ہونے والی دانتوں کے مسائل پر بات کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 18 سال سے زیادہ کی تقریباً 6% خواتین تمباکو نوشی کرتی ہے۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ شرح 8 یا 9% ہے۔ مردوں میں تمباکو نوشی کی شرح 31% ہے۔ پاکستان میں عموماً مرد بھی چپکے سے تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو خواتین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ 6% یا 8% تمباکو نوشی کرتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ حقیقت پسندانہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس مکمل ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ اگر ہم تمباکو کی مصنوعات کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 7.3% تمباکو نوش سگریٹ پیتے ہیں، جبکہ 5.3% تمباکو کی دیگر مصنوعات، یعنی جن میں تمباکو کو جلایا نہیں جاتا، وہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں، جن سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں 20 قسم کا کینسر بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑوں کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آج ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر کاوش اشتیاق صاحبہ کو، جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی اس کم شرح کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ تمباکو نوشی جتنی مردوں میں مضر اثرات پیدا کرتی ہیں، اتنی ہی خواتین میں بھی پیدا کرتی ہیں۔ اس کی شرح سے یہ فرق پڑتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ آج کل، کیونکہ یہ تمباکو نوشی ایک بہت ہی فیشنی چیز بن گئی ہے، یونیورسٹیوں میں ہر کوئی اس کا استعمال بے دریغ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے عورتوں میں بھی یہ تمباکو نوشی کا اب رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے مردوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا پاکستان میں تمباکو نوشی کی جو شرح خواتین میں وہ اتنی ہے یا اس سے یہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی شرح کا ابھی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ان میں کتنی عورتیں حقہ، بیڑی، پان، چھالیاں کھاتی ہیں، اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جو زیادہ ریکارڈ موجود ہے وہ شہری علاقوں سے ہے، اس حساب سے یہ کافی کم شرح ہے، لیکن پھر بھی ابھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی اور عورتیں جو دیہات میں بھی موجود ہیں، گاؤں میں ہیں، وہ بھی اس عادت کا شکار ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ صحبت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، یا اس طرح کے کچھ اور عوامل ہیں، ان کی وجہ سے وہ تمباکو نوشی کی طرف آتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ کے خیال میں خواتین اس کی طرف کیوں مائل ہوتی ہے؟ خواتین کا تمباکو نوشی کی طرف مائل ہونے کے پیچھے کچھ عناصر ہیں۔ سب سے پہلے گھریلو تناؤ کا شکار، جن لوگوں کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو وہ تمباکو نوشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، سوسائٹی کا جو پریشر ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی جسے کہا جاتا ہے، لڑکیاں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے سوچتی ہیں کہ ہم تمباکو نوشی اختیار کرتے ہیں تو اس میں کمی آ جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تیسرا، ایک فیشن بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو آپ سمارٹ لگیں گے، تو اس وجہ سے بھی۔ اور تیسرا، اگر کوئی کسی کے زندگی میں کوئی دباؤ کا شکار ہے یا کوئی ذہنی مسائل ہے تو اس کا حل بھی تمباکو نوشی سے سمجھتے ہیں کہ حل ہو جائے گا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے خیال میں خواتین کو سگریٹ نوشی سے مجموعی طور پر کیا نقصان پہنچتا ہے؟ تمباکو نوشی سے بہت زیادہ خواتین کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے بہت ہی زیادہ مضر اثرات ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے کہ انفرٹیلٹی، جس کو ہم بانجھ پن بھی کہتے ہیں، خواتین میں اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا،
جو خواتین کے اندر جو تمباکو نوشی کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کے اندر حاملہ خواتین کے اندر سب سے زیادہ نقصان دہ اثرات پائے جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ کیونکہ خواتین کے اندر ہارمونل چینجز زیادہ ہوتی ہیں تو یہ تمباکو نوشی ان کے اندر مضر اثرات بھی ڈبل لاتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. ان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے حاملہ خواتین کا ذکر کیا, تو حاملہ خواتین کو اسپیسیفکلی اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ماں ہوگی اسی طرح اس کے بچے پہ اثرات ہوں گے. تو جب ماں ایک تمباکو نوشی استعمال کرتی ہے تو اس کے اثرات 100% اس کے بچے پر بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو ماں تمباکو نوشی کرے گی تو بچے کے ذہنی جسمانی نشو و نما پہ فرق پڑے گا. دوسرا جس کو کہتے ہیں آپ بچہ ضائع, حمل کا ضائع ہو جانا, وہ بھی ہو سکتا ہے. اچانک موت, بچہ پیدا ہو مردہ بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی مر سکتا ہے. اور سب سے جو اہم اور جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ذہنی اور جسمانی نشو و نما پہ بہت فرق پڑتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کم وزن والا بچہ. تو پری میچور بچے پیدا ہوتے ہیں, ان میں سانس کی تکلیف بہت زیادہ پائی جاتی ہے بچوں میں. ٹھیک. اچھا جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ ان کی مائیں اگر اسموکنگ کرتی ہے تو اس صورت میں یہ اثرات کس حد تک پھیل سکتے ہیں؟ اس کے اثرات اس صورت میں بھی اسی طرح ہیں. ظاہر ہے جب بچہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ دھوئیں کے اثرات تو اسی طرح سے ہی ہوں گے. دوسرا جس طرح یہ جو بیماری ہے دمہ, وہ بچے کو لگ سکتی ہے, پھیپھڑوں کی بیماری لگ سکتی ہے, نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے, قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے بچے کی, اس کو بار بار انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں سب سے اہم کان کا انفیکشن ہے. صحیح. یہ سب چیزیں اگر ماں تمباکو نوشی کرے گی تو بچے کے اوپر یہ برے اثرات لازمی آئیں گے. ٹھیک. اچھا آپ ایک ڈینٹسٹ ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسموکنگ سے دانتوں کو, مسولوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اچھا اس کا ایک سمپل سا ایک میکینزم کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جو سگریٹ کے دھوئیں کے اندر 70 کیمیکل ایسے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں. صحیح. اس کے اندر جو لوگوں کو عام زبان میں پتہ ہے نکوٹین, ٹار اور کاربن مونوکسائڈ, اس کا سب کو پتہ ہے. اب نکوٹین کیا کرتا ہے, وہ ہمارے مسوڑوں کے اوپر جا کے اس کا جو خون کی روانگی ہے اس کو کم کر دیتا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے آکسیجن سپلائی رک جاتی ہے اور وہاں پہ گروتھ رک جاتی ہے اس جگہ کی. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دانتوں میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, مسوڑا کمزور ہو جاتا ہے, دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایسے چھالے بن جاتے ہیں جو کہ منہ میں 2 یا 3 مہینے سے بھی زیادہ موجود رہتے ہیں. تو یہ سب اثرات جو ہیں یہ اس تمباکو کے کیمیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا یہ آپ نے مختلف کیمیکلز کا ذکر کیا, بالکل, یا صرف نکوٹین کا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ کیونکہ نکوٹین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایڈکٹیو تو ہے لیکن اس سے خطرناک جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب پیدا نہیں ہوتی. لیکن وہ کیا کرتا ہے, میں نے آپ کو بتایا اس کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے آپ کی خون کی روانگی کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک. ظاہر ہے جس جگہ آپ خون کم پہنچے گا, خون ہمارا آکسیجن لے کر جاتا ہے ہر حصے میں, وہاں آکسیجن کم ہو جائے گی, وہاں پہ زخم دیر سے بھریں گے. یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ نے سگریٹ شروع کی اور آپ کے اوپر اثرات آنے لگ گئے. یہ آہستہ آہستہ 10 یا 15 سال کے اندر جا کے اپنا کام اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ نکوٹین ایڈکٹیو ہے لیکن اس کے ساتھ چونکہ باقی کیمیکلز بھی مل جاتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو. صحیح. اچھا یہ جو دانت پیلے ہو جاتے ہیں جو اسموکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اسی طرح یہ جو تمباکو میں ایک ٹار پایا جاتا ہے اور نکوٹین بھی ہے, تو یہ مل کے کیا کرتے ہیں دانتوں کے اوپر ایک لیئر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ دانت پیلے ہونے لگ جاتے ہیں. تو جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ آتے ہی اسی ریزن سے ہیں کہ ہمارے دانت پیلے ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور ہر 6 مہینے بعد ہمارے دانتوں کی حالت پھر سے اسی طرح ہے, کالے دھبے آ جاتے ہیں دانتوں کے اوپر, سانس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے, منہ سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ جو کینسر بھی کہتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی سے لاحق ہوتا ہے, بالکل, تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کتنے اقسام کا کینسر ہے اور وہ کیوں لاحق ہوتا ہے؟
اچھا، کینسر کی اگر بات کی جائے تو میں ایک ڈینٹسٹ ہوں، میں آپ کو منہ کے بارے میں تو بتا سکتی ہوں، لیکن یہ صرف تمباکو نوشی سے صرف منہ کا کینسر ہی نہیں ہوتا، یہ پورے جسم میں چینجز لاتا ہے. منہ کے اندر تو سب سے پہلے زبان کا کینسر، تالو کا کینسر، گال کا کینسر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مسوڑے جو ہیں وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھیپھڑوں کا کینسر، دل کی بیماریاں، یہ سب چیزیں تمباکو نوشی، دمہ، یہ سب تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم صرف منہ کی، ٹھیک ہے، اس کی بات کریں تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تمباکو نوشی سے منہ کے، تو کیا وہ صرف اسموکنگ سے زیادہ ہوتے ہیں یا جو ٹوبیکو کے دیگر پروڈکٹس ہیں جس میں نسوار ہے، بالکل. گٹکا ہے، پان ہے، چالیا ہے، یا ان کی وجہ سے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا، میرے خیال سے تو دونوں ہی چیزیں برابر نقصان دہ ہیں، لیکن کیونکہ جو اسموکنگ ہے اس کا دھواں پھیپھڑوں میں جا رہا ہے تو وہ پھیپھڑوں کو جا کے زیادہ نقصان کرتا ہے. لیکن یہ جو تمباکو، پان، گٹکا، نسوار، یہ چیزیں ڈائریکٹلی لوگ اپنے مسوڑے میں رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مسوڑے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، اس جگہ مسوڑا سوجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے منہ کے کینسر کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اسموکر ہے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اگر وہ روزانہ 2 ٹائم برش کرے، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے یہ مسائل قابو نہیں کیے جا سکتے؟ نہیں، یہ صرف برش کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. برش کرنا آپ سطح کی مطلب سرفیسلی آپ اس کو کلین کر رہے ہیں، یہ آپ کی جو تمباکو نوشی کے اثرات ہیں اس کو تو ختم نہیں کر سکتی. اس کو ختم کرنے کے لیے تمباکو نوشی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو پوری جسم پر آ رہے ہیں. برش کرنے سے تو آپ صرف دانتوں کو صاف کریں گے، لیکن یہ بیماری تو آپ کے مسوڑے کے اندر تک کی بیماری ہے. یہ تو اس کو ہڈی تک پہنچ گئی ہے، دانت کو ہلانا شروع کر دیا ہے، مسوڑے سے خون نکلنے لگ گیا ہے، تو اس کے لیے تو تمباکو نوشی چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اسموکر ہے، اس نے اسموکنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسموکنگ کے دوران اس کے منہ کو منہ کی بہت ساری بیماریاں اس سے پیدا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسموکنگ چھوڑ رہا ہے، تو کیا اسموکنگ چھوڑنے کے بعد اس کے منہ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک قابلیت ہے کہ یہ اپنے آپ کو جلدی سے واپس اپنی جگہ پہ لاتا ہے. تو اگر ایک تمباکو نوشی والا انسان ہے، وہ روز سگریٹ پیتا ہے اور اس نے فیصلہ کیا میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، تو اس کی جو منہ کے اندر جو اثرات پیدا ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہونے میں 6 سے 8 مہینے لگیں گے. اس کے لیے اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے، مسوڑوں کا خیال رکھے گا، اور پھر ظاہر ہے تمباکو نوشی چھوڑ دے گا تو وہ ایک جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو سب سے جو کاز کر رہی ہے یہ چیز وہی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے مسوڑے واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے. اچھا، صحیح. اچھا، وہ کیا علامات ہے جن کو دیکھتے ہی ایک اسموکر فیصلہ کرے کہ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے علاج کے لیے؟ ویسے ہمارے معاشرے میں جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے، لیکن ایز اے ڈاکٹر جب ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم اسموکنگ کرتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے جی میں کرتا ہوں. تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے مسوڑوں کے اوپر نشان آ گئے ہیں، آپ کے جیسے زبان کے اوپر لال دھبے ہیں، مسوڑوں کے اوپر ایسے وہ زخم بن گئے ہیں جو نہیں بھر رہے، تو وہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں کوئی چینجز محسوس ہوئے ہیں. ہم پھر ان سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تب جا کے وہ بتاتے ہیں جی ہم اتنے سال سے سگریٹ پی رہے ہیں. تو تمباکو نوشی استعمال کرنے والے کو ہو سکتا ہے 10 سال تک بھی پتہ نہ چلے کہ میرے منہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ جب تک ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائے گا، اپنا کسی اور کام سے جائے، ہو سکتا ہے اس کو دانت میں درد ہو، اس نے دانت نکلوانا ہو، وہ اس صورت میں جائے، تب جا کے ڈینٹسٹ اس کو جب یہ بات بتائے گا کہ بھائی آپ کے دانت اب بہت خراب ہو چکے ہیں، تب وہ جا کے ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن خود سے اس کو بہت مشکل سے پتہ چلتا ہے. صحیح. اچھا، آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے تو آپ کے پاس مختلف مریض آتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کبھی کوئی خاتون تمباکو نوش آئی ہے؟ بالکل آئی ہیں، لیکن خود سے اعتراف کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے. ہم کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دانت کس حالت میں ہے. اب جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں تو ایکسیپٹنس بھی بہت مشکل، مطلب
ان کے ساتھ جب ہم اچھے طریقے سے بات کر کے پیار محبت سے پوچھتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں جی ہم تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو پھر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کاؤنسل کریں. لیکن کبھی بھی کوئی فیمیل عورت آ کے اس نے نہیں کہا کہ میں تمباکو نوشی استعمال کرتی ہوں، ہم پھر ان کو خود بتائیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے. صحیح. اچھا، آپ کے پاس جتنے پیشنٹس آئے ہیں اسموکرز، تو آپ کے خیال میں ان میں ایسی کتنی خواتین تھی اندازے کے مطابق جو کہ اسموکرز تھی؟ اگر میں آپ کو 5 سالوں میں بتاؤں تو اگر جتنے بھی پیشنٹس آئے ہوں گے تو ان میں سے 30 سے 40 خواتین ہوں گی جو اسموکنگ کرتی ہیں. بالکل. صحیح. اچھا، آخر میں آپ تمباکو نوشوں کے لیے اور خاص طور پر جو خواتین تمباکو نوش ہے انہیں کیا پیغام دینا چاہے گی تاکہ وہ اسموکنگ کے ان نقصانات سے خود کو بچا سکیں؟ میرا پیغام یہی ہے کہ تمباکو نوشی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس بیماری سے خود کو چھٹکارا پائیں. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو خود ہمت کرنی پڑے گی کہ انسان خود اپنا ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے تمباکو نوشی نہیں کرنی. تو سب سے پہلے تو آپ کی قوت ارادیت مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. دوسرا، آپ اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کتنے زیادہ اثرات آپ کے جسم پہ ڈال رہی ہے، کینسر کا باعث بن رہی ہے. تو آپ اس سوچ سے، اس عزم سے یہ فیصلہ کریں کہ مجھے تمباکو نوشی نہیں کرنی. تیسرا، آپ کسی اسپیشلسٹ کی ہیلپ لیں، ایک ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، آپ کسی اور کاؤنسلر کے پاس جائیں جو آپ کو سمجھائے کہ اس کو آپ کس طرح چھوڑیں. اس کو چھوڑنے کے لیے ظاہر ہے ایک دن میں یہ چیز نہیں چھوٹتی. اگر کسی کی 10 سال سے عادت ہے تو اس کو یہ چھوڑنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 مہینے لگیں گے. اس کے آلٹرنیٹیوز بہت زیادہ آگے ہیں. جیسے سگریٹ کو چھوڑ کے پہلے ہم مریض کو پیچز پہ ڈال دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کی مقدار کم کرتے ہیں، اور پھر 3 سے 4 مہینے کے اندر مریض خود سیٹسفائی ہو کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ تمباکو نوشی کو چھوڑیں اور اپنی صحت پہ خیال دیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین، آج کا یہ پروگرام الٹرنیٹیو ریسرچ انیشیٹو اور ریڈیو پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا. آج کے پروگرام سے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ تمباکو نوشی صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے اور اس کے علاوہ خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آئیے مل کر اپنے بچوں کو تمباکو نوشی سے پاک اور محفوظ مستقبل دیں، کیونکہ پاکستان سے تمباکو نوشی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.